کیا بات ہے صابر, تمہاری گلی میں ابھی تک گٹر کا پانی کھڑا ہے, کیا آیا نہیں کوئی اب تک ووٹ مانگنے؟ ارے مولوی صاحب آیا تھا اور وعدہ بھی کر کے گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد گلی کو چکا چند کر دے گا اور پکی سڑک بھی بنا دے گا, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. وہ اور ان کے وعدے تو بہت کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے, سارے ہی چور لٹیرے اور کرپٹ ہیں. لیکن کیا کریں, کسی نہ کسی کو تو ووٹ ڈالنا ہے, ڈال دیں گے. ہاں ڈال دو ووٹ کسی کو بھی, فرق تھوڑی پڑتا ہے. اور ووٹ ڈالنے کے لیے سوچنا تو پڑتا ہی نہیں, بس 5 منٹ کا کام ہے اور پھر آرام سے 5 سال تک بیٹھ کے روتے رہنا کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مہنگائی ہو گئی ہے. بھائی جان کانٹے بوئیں گے نا تو کانٹے ہی نکلیں گے, گلاب نہیں. اور اب یہ خبر ہی دیکھ لیں کہ جنہوں نے کراچی کو پلٹ کر کبھی دیکھا تک نہیں وہ چلیں کراچی سے الیکشن لڑنے. کراچی نہ ہو گیا بہتی گنگا ہو گئی کہ ہر کوئی ہاتھ دھو رہا ہے. ارے بھائی ان کی نظر کراچی پہ نہیں, اس کے وسائل پر ہے. کوئی بھی ایماندار اور دیانتدار نہیں. کیوں نہیں مولوی صاحب, اگر ہم سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ امانت سمجھ کر ووٹ دیں گے جبھی تو معلوم ہوگا کہ کون شہر کا مخلص اور ایماندار ہے. عبدالستار افغانی, پروفیسر غفور, نعمت اللہ خان صاحب, ان کی ایمانداری اور دیانتداری سے شہر کراچی کا ہر شخص واقف ہے. یہاں تک کہ سیاسی مخالفین بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے بھائی جان, لیکن سیاست کچھ اور ہی چیز ہے, ان کے بس کی بات نہیں. اچھا تو سیاست اس چیز کا نام ہے کہ جھوٹے سچے وعدے کر کے ووٹ مانگو, ادھر ادھر کا پیسہ الیکشن میں لگاؤ اور جب جیت جاؤ تو ڈبل کماؤ. آج کل تو سیاست اسی چیز کا نام ہے. ہاں بھائی, اب کہاں پروفیسر غفور اور مولانا شاہ احمد نورانی جیسے سیاستدان, یہ لوگ سیاست میں شرافت کی مثال تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب, لیکن اب بھی خدا کے فضل و کرم سے اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف فرض شناس ہیں بلکہ ایماندار ہیں اور بہترین سیاستدان بھی ہیں. اب دیکھیے نا, یہ بھی تو سیاست ہی ہے جو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب نے کی. وہ پچھلے 2 سال سے کے الیکٹرک کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, بلکہ 4 دن کے دھرنے بھی دیے. تو پھر ان دھرنوں کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ؟ حافظ نعیم صاحب نے صرف دھرنے نہیں دیے بلکہ نیپرا میں کراچی کی عوام کا مقدمہ بھی لڑا ہے. کے الیکٹرک نے بہت کوشش کی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں, لیکن نیپرا پہ اتنا پریشر ڈالا انہوں نے کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا. شکر کرو بھائی, ورنہ ڈبل بل دے رہے ہوتے. آپ ٹھیک کہتے ہو بھائی جانا, یہ ایم ایم اے والوں نے ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا. یہ نادرا والا ہمارا شناختی کارڈ بنا کے نہیں دیتا تھا, جب بھی جاؤ ٹال مٹول کرتا تھا یا بھاری رشوت مانگتا تھا. لیکن ابھی ہمارا شناختی کارڈ بن گیا ہے, نہ کوئی سفارش کرنا پڑا, نہ کوئی رشوت. کیوں یار؟ ایم ایم اے کی وجہ سے نا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. ہمارے پڑوس میں جو صاحب رہتے ہیں ان کے بیچارے کے پورے خاندان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے. بتاؤ بھائی, اس ملک کی خاطر ان بیچاروں نے 2 دفعہ ہجرتیں کی ہیں. مولوی صاحب, ایک تو ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے. ابھی چند سال پہلے کی تو بات ہے کہ کراچی کی عوام نے نعمت اللہ خان صاحب جیسے بندے کو اپنا میئر چنا, اور اس کے بعد تو کراچی کے عوام کی قسمت ہی پلٹ گئی. کراچی کی عوام نے پہلی مرتبہ اپنے شہر میں ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دیکھے, بڑی بڑی سڑکیں, فلائی اوورز, پارکس. ارے ہاں, ہمارے علاقے میں بھی ایک میدان تھا. میدان تو کیا, وہ ایک کچرا کنڈی تھا, لیکن نعمت اللہ خان نے کیا اس کو ماڈل پارک بنایا. واہ بھائی واہ. نعمت اللہ خان صاحب نے 4 سال کے عرصے میں کراچی کا بجٹ 6 ارب سے بڑھا کر 42 ارب روپے کر دیا تھا, وہ بھی عوام پر کوئی اضافی ٹیکس لگائے بغیر. اور کرپشن کا تو نام ہی مت لیں, وہ تو تنخواہ تک نہیں لیتے تھے اپنی, کھانا بھی اپنے گھر سے منگواتے تھے. عبدالستار افغانی صاحب 2 بار میئر رہے شہر کے اور 1 بار ایم این اے. ساری زندگی لیاری کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہے, یہاں تک کہ ان کا جنازہ بھی اسی فلیٹ سے نکلا. نہ کوئی ذاتی پلاٹس, نہ فورن اکاؤنٹس, نہ چائنا کٹنگ. یہ ہوتا ہے کام, وہ بھی ایمانداری سے. ہاں یہ بات تو سچ ہے تمہاری, کرپشن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں بھائیو, ابھی ہم لوگ صرف اپنا رونا رو رہے ہیں. ہمارا پانی, ہماری بجلی, ہماری سڑکیں, ہماری سڑکوں کی گندگی, لیکن اصل گندگی تو وہ ہے جو ایوانوں میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے جیسی گندگی, بچوں کو اسکولوں میں بے حیائی کا سبق دینے جیسی گندگی, اور تو اور حکومت ہو یا اپوزیشن, ہر پارٹی میں ایسے لوگ بٹھائے گئے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے اسلامی لفظ نکال دینا چاہتے ہیں. بھائیو, اگر اب بھی ہم نے ووٹ دے کر جلد سے جلد فرض شناس, امانت دار, دیندار جیسے لوگوں کو ایوانوں تک نہیں پہنچایا تو یہ ملک دشمن لوگ اسلامی اقدار, روایات اور قوانین کی دھجیاں تک بکھیر دیں گے. کیا ہم نے اس دن کے لیے ملک حاصل کیا تھا؟ کیا اس دن کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ؟ ہمارے بزرگوں نے اس کلمے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. کیا اس دن کے لیے؟ آج نصاب سے قرآنی آیات تک نکال دی گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ.
भाइयों, हमें एक बात समझना होगी, ये जो आजकल हमारे शहर के अंदर सियासतदान आ रहे हैं ना, ये सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे हैं। झूठे सच्चे ख्वाब दिखाने हमें आ रहे हैं, भाषण देंगे, हमें तब्दीली का नारा लगाएंगे, जात पात की बात करेंगे, फिरकावारियत की बात करेंगे। लेकिन हम कराची वाले अब की बार ये जबान, नस्ल परस्ती, फिरकावारियत को छोड़कर अपने शहर की खुशहाली के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए एक हो जाएंगे। इसलिए अब की बार हम सिर्फ MMA का साथ देंगे और किताब पे मोहर लगाएंगे। जब दीन का बात है तो हम किताब के साथ हैं। हमें अपने दीन की सरबलंदी, शहर कराची की खुशहाली और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के खातिर ना सिर्फ खुद किताब पे वोट डालना होगा, बल्कि अपने घर और महल्ले वालों को भी कहेंगे कि किताब का साथ दें। अब देखना बॉस आपका भाई करता क्या है। मैं खुद भी किताब पे वोट डालूंगा और पूरे मोहल्ले वाले को बोलूंगा कि किताब पे वोट डालें। जब सब किताब के साथ हैं तो मेरा वोट भी किताब के लिए। उठो, आगे बढ़ो कराची।